آج میرے ساتھ ہیں سامیہ خان صاحبہ. لمبا تعارف نہیں کروایا کیونکہ یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور مشہور ماہر علم نجوم ایسٹروپامسٹ. دسمبر 2020 سے پاکستان اہم ہو جائے گا. سپر پاورز کی نظر میں ان ملکوں کو ہم سے زیادہ سروائیول کی فکر ہوگی. پاکستان کی اہمیت بڑھ جائے گی، روحانی مدد ہوگی، من و سلوہ کی طرح سب ملے گا، ہماری ساکھ بحال ہو جائے گی. 2023 میں جو کچھ آپ نے کہا اس میں سے 90% اللہ کے فضل سے 2025 میں پورا آپ ہو گیا. بول رہے ہیں میری قسم سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. پاک بھارت جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے. نہیں، بھارت کی تو ابھی ہمت نہیں ہے. غزہ والوں کی سنی جائے گی. اللہ نے چاہا تو آپ جلدی ذرا امن کی آوازیں سنیں گے. اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال میں کسی اور عرب ملک پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. اب تو سنتے رہیں گے آپ خبریں. یہ تو آپ کو کوئی نہ کوئی خبر ایسی آتی رہے گی. انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ اسرائیل سے آمنا سامنا ہو سکتا ہے. انڈائریکٹ تو رہے گا، ڈائریکٹ وہ بھی ہم پہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. اس وقت آپ کو شہباز شریف صاحب 5 سال پورے کرتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، میں تو ان کے بارے میں پہلے ہی کہتی تھی کہ پاکستان میں 3 لوگ ہیں جن کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے عمران خان صاحب کا، اور وزیر اعظم جو ابھی ہمارے شہباز شریف صاحب اگر گزار گئے اکتوبر پورا، اگر یہ بھی گزار گئے تو پھر یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جو 5 سال پورے کریں گے. 2018-19 میں کہا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی طلاق ہو جائے گی. جی، میں بھی قائم ہوں. عمران خان صاحب کو ہمیشہ لائف پارٹنر کی وجہ سے جو ہے ستارہ جو ہے ان کو فال میں لے جاتا رہا ہے. مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. نواز شریف صاحب کی بات کی کہ وہ مائنس ہو جائیں گے، تو اب نواز شریف صاحب کا ختم ہو گیا، دی اینڈ ہو گیا. اب یہ اپنی پارٹی کو بیک اینڈ پہ ضرور سٹرونگ کریں گے، لیکن یہ کہ اس پہ نہیں اب آئیں گے، سامنے نہیں اس آئیں گے. فیلڈ مارشل صاحب سے ابھی اور انٹرنیشنل اور نیشنل سطح پہ آپ کو ابھی اور آگے ان سے کام لیتا اللہ نظر آ رہا ہے. 1 مئی کو جب میں وہ پروگرام کر رہی تھی تو میں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا یہ کیا ہوگا، لیکن کچھ ان کی کوئی انٹرنیشنل ڈنکا بجے گا ان کے نام کا. ماشاءاللہ وہ 12 سال پاورفل ہے بشرطِ زندگی. مریم نواز اور بلاول بھٹو میں سے آگے اسلام آباد کی طرف کوئی مارچ کرتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کا ستارہ 2025 سے سالڈ ہو گیا ہے. بلاول صاحب کے بارے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ بہت لمبا سسٹین نہیں کریں گے پالیٹکس کے اندر. بلاول بھٹو جوپیٹر لے کر پیدا ہوئے ہیں. 2025 میں بلاول بھٹو کی شادی بھی ہوگی اور وہ وزیر اعظم بھی بنتے نظر آ رہے ہیں. میں نے وزیر اعظم کا نام کبھی نہیں لیا. آپ نے کہا کہ سیاسی دلہا بھی اور حقیقی دلہا بھی. یہ پیش گوئی میں ہاری ہوں. ان کی شادی نہیں ہو سکی اس وقت میں. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑی سی ڈنڈی مار رہی ہیں. جو آپ کی پیش گوئی ٹھیک نہیں ہو رہی اس میں کہتی ہیں کہ وہ بندے نے حرکت نہیں کی. عمران خان صاحب آپ کو جیل میں ابھی نظر آتے ہیں. عمران خان صاحب جب میں سال شروع ہوا تو سر 25 مئی تک اتنی روشنی نظر آ رہی تھی، اور میں کہتی تھی کہ مجھے کبھی لگتا ہے ان کے لیڈران ہی انہیں چھڑوانا نہیں چاہتے. اب ان کا ٹائم اچھے والا کب شروع ہو رہا ہے؟ نومبر کے اینڈ تک تو ابھی ذرا سختی والا ستارہ چل رہا ہے. پھر روشنی بنے گی دسمبر کے مہینے میں. اتنے لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے وہ آج بھی. ہاتھ دے سکتی ہے، مطلب ہاتھ کو زائچے کے ساتھ. میری ایکسپرٹیز زائچہ ہے. جو آپ نے ایسٹروپامسٹ کہا نا، میری ایکسپرٹیز میرا زائچہ ہے. ہاں، اور ہاتھ کی موٹی موٹی لکیریں دیکھ سکتے. وہ تو آپ کے دماغ کا اندازہ، لائف کا اندازہ. نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں میرا ہاتھ کیا کہہ رہا ہے. غائب کا علم اللہ کے پاس ہے. وہی قادر ہے، وہی مطلق ہے، قادر مطلق ہے. سب کچھ اللہ جانتا ہے. ہاں، علم ہے اور ستاروں کا علم بھی ہے. ہاتھ بھی لوگ دیکھتے ہیں، نبض بھی لوگ دیکھتے ہیں. جو نبض دیکھ کر، میری زندگی میں کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے نبض دیکھ کر ساری بیماریاں بتا دیں یا سب کچھ بتا دیا جو میرے پاسٹ میں گزرا تھا، ماضی میں گزرا تھا. تو علم تو ہے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس علم پر کتنا اعتبار کرتے ہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صبح اپنے ستارے دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بہت زیادہ غیر متوازن قسم کے موسموں والے علاقے میں رہتے ہوں تو محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ آج بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، آج بادل ہیں کہ نہیں ہیں، آج اندھیری یا کوئی آندھی یا کوئی طوفان تو نہیں آنے والا. یہ بھی ایک ایسا علم ہے.
تو یہ آج سامیہ خان صاحبہ سے میں کیوں مل رہا ہوں، اس کی وجہ ان کا ایک ویڈیو کلپ ہے 2023 کا، اور جب میں نے ان کا یہ کلپ سنا، ویڈیو کلپ ایک انٹرویو کا ایک حصہ ہے، تو تب میں نے سوچا کہ ان سے ملنا چاہیے، اور میں لاہور آیا ہوں ان سے ملنے کے لیے۔ یہ ویڈیو کلپ آپ آخر پر دیکھ سکیں گے، میں دوبارہ اس کو کہوں گا اپنے لوگوں کو کہ اس کو آخر پہ لگائیں، لیکن ابھی سن لیں کہ سامیہ خان صاحبہ 2023 میں کیا کہہ رہی تھی۔ 2023 والا جو سال ہے، یہ جو ورلڈ وار تھرڈ کی خبریں سنتے ہیں، اس کی پھلجھڑیاں اسی سال سے آپ سننی شروع ہوں گے۔ جو باز گشت ہے وہ اسی سال سے شروع ہوگی، دوسرے ملکوں میں ہوگی، پاکستان میں وہ وار نہیں ہوگی، لیکن پاکستان امپورٹنٹ ہو جائے گا سپر پاورز کے لیے۔ جی ٹھیک ہے نا، پاکستان امپورٹنٹ ہو جائے گا، تو ان ملکوں کو ہمارے سیاستدانوں سے زیادہ ہمارے سروائیول کی فکر پڑ جائے گی، کیونکہ پاکستان کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ جہاں سے مجھے جو سٹوری کا رنگ، جو میں ستاروں کی چالوں کو دیکھ کے پھر مجھے اپنا مضمون بنانا ہوتا ہے، کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے خان صاحب ہم کہتے تھے لاڈلا بچہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو مجھے اپنے ملک کے لیے امید ہے کہ روحانی مدد کا سال ہے، میرا رب منو سلوا کی طرح اس ملک کے یہ راستے اللہ پاک آسان کریں گے، اور تیسری بات یہ کہ لاڈلا بچہ بن جائے گا دنیا کے بڑے ملکوں کے لیے۔ تو یہاں سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ جو نعمت شاہ ولی صاحب کی پیش گوئیاں ہیں کہ 2025 تک وہ ٹائم آ چکا ہوگا جب پاکستان جو ہے نا اپنی حیثیت کو منوا چکا ہوگا۔ ابھی تک تو مذاق بن رہے ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن انشاءاللہ ہماری ساکھ کی بحالی بھی ٹائم شروع ہو گیا ہے 20 دسمبر 2022 سے۔ اب رب کی کن کب زمین پہ آتی ہے، بس اس کا انتظار ہے سب سے۔ تو یہ ان کا کلپ ورلڈ وار 3 کی پھل جھڑیاں۔ میرے ایک دوست ہیں، بزرگ دوست ہیں، وہ کہتے ہیں اگلے 5 سال عرب ملکوں کے لیے بڑے اہم ہیں۔ 2023 میں جو کچھ آپ نے کہا اس میں سے 90% اللہ کے فضل سے 2025 میں پورا آپ ہو گیا۔ بول رہے ہو، میری قسم سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو میں ویسی بڑی محب وطن عورت ہوں، میرے پاس تو دیکھیں جینا مرنا میرا ملک ہے۔ غیب کا علم سچ مچ رب تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں شاہد صاحب، اندازوں کا علم ہے، سائنس ہے، حساب کتاب ہے۔ میں نے بہت سارے اسکالرز کے ساتھ مجھے شو کروائے گئے، مجھے لوگ ڈرتے تھے تم پہ فتویٰ لگ جائے گا، تم کیوں اسکالرز کے ساتھ شو کر رہی ہو۔ ڈاکٹر عامر لیاقت پوری رمضان ٹرانسمیشن میں ہر فقہ کے مولوی صاحب کے ساتھ مجھے انہوں نے بٹھاتے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند ہوں۔ آپریشن بنیان المرصوص، آہنی دیوار، آہنی مار کا حق ہوا، اور ہم نے ابھی تک پورا مغرب، پورا امریکہ، برطانیہ حیران ہے کہ یہ پاکستان نے کر کیا دیے۔ ٹرمپ صاحب کوئی 38 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ 7 طیارے گرائیں۔ سر پھر ہمارے فیلڈ مارشل ٹرمپ صاحب سے 2.25 گھنٹے مودی صاحب نہیں مل پائے، یا مودی صاحب نہیں ملے، 35 منٹ کی ایک ملاقات ہوئی، وہ 2.25 گھنٹے لنچ پہ۔ پھر ابھی شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب دوبارہ ٹرمپ صاحب سے۔ پھر ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان پر ایک ایسا وقت آئے کہ پاکستان تیل نکالے اور انڈیا کو بیچے۔ پھر سعودی عرب ہمارے ساتھ دفاعی پارٹنر، اور کئی اور عرب ملک بھی دفاعی پارٹنر بننے جائے۔ آنے والے وقتوں میں چائنا بہت پاورفل ہو جائے گا، تو رشیا دی گریٹر خواب کبھی پورا نہیں، انشاءاللہ اس کا چین لیڈ کرے گا، چین لیڈ کرے گا۔ اور یہ جو جنگ ہوگی یہ آپ کتنے عرصے تک ہوتی دیکھ رہی ہیں، باقاعدہ جنگ؟ سر یہ 26 اور 27 والے جو سال ہیں ان کی یہی طے کر دیں گے یہ کتنے سال چلے گی، کیونکہ انہی میں سٹارٹ ہوتی ہے، اور 2026 اینڈ 2027 مطلب یا یوں کہ سوچئے کہ 26 سے شروع ہونے والے جو 2.5 ایئر ہے یہ ڈیسائیڈ کر دے گا کہ یہ کتنا پرولونگ کرتا ہے یہ سال جو ہے سسٹم، لیکن باقی چلنا یہی ہے۔